نصیب ہوئی، سلسلہ نصیب ہوا، یہ تو فضیلتیں بڑھتی چلی گئیں، سونے پہ سو آگے ہو گئے۔ مگر غوث پاک تو آقا کی شان ہے آقا کی امت میں، سو اس لیے قادری تو غوث پاک کے مرید ہیں ہی۔ آج یہ خاص بات کہنا چاہتا ہوں، چشتی بھی غوث پاک کے مرید، نقشبندی بھی حضور غوث پاک کے مرید، سہروردی بھی حضور غوث پاک کے مرید، رفاعی بھی حضور غوث پاک کے مرید، شاذلی بھی حضور غوث پاک کے مرید، جتنے سلسلے ہوئے زمین پر ہیں سب غوث پاک کے مرید۔ اب اس نقطے کو سمجھانا ہے، آج اس نقطے کو سمجھانا ہے۔ آپ نے فرمایا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ ہند میں خراسان کے پہاڑ میں سلطان الہند حضرت خواجہ اجمیر سیدنا معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ اجمیری سنجری بیٹھے مراقبے میں ہیں، ریاضت مجاہدہ مراقبہ کر رہے ہیں۔ بغداد کی سرزمین پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہوتی، قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ کلمہ ہے ہر ولی، یہ نہیں کہا کہ میرا یہ قدم ہر مرید کی گردن پر ہے، یہ میرے سلسلے کے ہر ولی کی گردن پر ہے، نہیں، ہر ولی کی گردن پر۔ قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی، اللہ کے ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم ہے۔ تو ہر ولی مرید ہو گیا یا نہیں؟ ہر ولی غوث پاک کا مرید ہوا۔ اور خدا کی قسم جو غوث پاک کی ارادت میں نہ ہو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، اور جو حضور غوث الاعظم کے زیر قدم ہونے کا انکار کر دے اور مرتبہ ولایت پر ہو، اگلے لمحے ولایت سلب ہو جائے گی۔ جو غوث پاک کی ارادت میں زیر قدم نہ ہو ولی نہیں ہو سکتا، اور ولی ہو اور زیر قدم ہونے کا انکار کر دے وہ ولی رہ نہیں سکتا، وہ ولی رہ نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم ہے۔ حضور خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کے پہاڑوں میں محو مراقبہ ہیں، آپ نے عالم کشف میں دیکھا اور سنا غوث پاک کا فرمان، آپ نے گردن سر جھکا لی اور عرض کیا یا سرکار غوث الاعظم، آپ کا قدم میری کندھوں پر ہی، گردن پر ہی نہیں، میری آنکھوں اور سر پہ بھی آپ کا قدم ہے۔ اور آگے صاحب قلائد الجواہر بیان کرتے ہیں، اور شیخ عبد القادر اربلی اور بڑے بڑے اور اکابر صاحب قلائد الجواہر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ اعتراف کر لیا، آپ نے اقرار کر لیا، پھر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور خواجہ اجمیر، خاص بات بتا رہا ہوں، 57 دن حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اکتساب فیض میں رہے، 57 دن 57 دن حضور غوث پاک کی صحبت اور اکتساب فیض میں رہے۔ جب فیض پا لیا تو عرض کیا حضور اب عراق مجھے دے دے، عراق مانگا، فرمایا معین الدین عراق میں شہاب الدین عمر سہروردی کو دے چکا ہوں، سلسلہ سہروردیہ کے امام صاحب معارف المعارف حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی۔ آپ نے عرض کیا حضور عراق دے دیں تاکہ ڈیوٹی لگا دیں عراق کی، فرمایا عراق عمر سہروردی کو دے چکا ہوں، تمہیں ہند عطا کرتا ہوں۔ ہند کے سلطان حضرت خواجہ معین الدین اجمیری ہو گئے، غوث پاک نے فرمایا تمہیں ہند عطا کرتا ہوں۔ تو خواجہ اجمیر کے مرید قیامت تک حضور غوث پاک کے مرید ہیں، اس فیض کی وساطت سے، اس فیض کی وساطت سے۔ یہ سلسلہ چشتیہ حضور غوث پاک کی فرع ہو گئی، فیضان غوثیت معاب کی برانچ ہو گئی، غوث پاک کی شاخ ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر
دوسرا بیان ہی کر دیا آپ کو، حضرت شہاب الدین عمر سہروردی، شیخ شہاب الدین سہروردی، سلسلہ سہرورد کے امام، یہ حضرت غوث بہاؤالدین زکریہ ملتانی سہروردی ہے، شیخ سعدی شیرازی سہروردی ہے، شاہ رکن عالم سہروردی ہے، یہ غوث بہاؤالدین زکریہ ملتانی ان کے شیخ ہیں حضرت شہاب الدین عمر سہروردی۔ تو دوسرا سلسلہ سہروردی ہوا۔ وہ فرماتے ہیں خود حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، 14 سال میری عمر تھی، میں تمام معقول اور منقول کے تمام علوم میں نے پڑھ لیے، علم ظاہری میں جو کچھ تھا وہ میں نے پڑھ لیا، فارغ ہو گیا اور سینہ علم کے سمندر بن گیا۔ تو میرے ان کے شیخ، ان کے پیر و مرشد حضرت ابو النجیب عبد القاہر سہروردی، ان کے چچا بھی ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی کے چچا اور ساتھ ان کے شیخ پیر و مرشد، فرمایا وہ مجھے حضور غوث پاک میں لے گئے، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں لے گئے۔ بیت اولیاء جس کی بھی ہوتے، جیسے حضور غریب نواز سلطان الہند خواجہ معین الدین اجمیری بیت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بیت جہاں بھی ہوتے خیرات غوث پاک کی بارگاہ سے بدستور لیتے، چونکہ یہ سب پیروں کے پیر ہیں، سب پیروں کے پیر ہیں، سب پیروں کے دستگیر ہیں۔ تو شیخ ان کے حضرت ابو النجیب سہروردی اور لے گئے اس آقا حضور غوث پاک کی بارگاہ، عرض کہ حضور بیٹا ہے مرید میرا، علوم سارے پڑھ لیے ہیں اس نے معقولہ منقولہ، اب فیض کے لیے آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ پھیرا، سارے علوم جاتے رہے، صفایا ہو گیا۔ کیا صفایا؟ جیسے کوئی ڈاکٹر نثار قادری صاحب کی ڈسپینسری میں کوئی گھسے اور راتوں رات سب دوائیوں کا صفایا کر دے، ہاتھ پھیرا اور صفایا کر دیا۔ حضرت شہاب الدین سہروردی کے سینے کا کہتے ہیں سب علوم کا صفایا کر دیا۔ اور اس کے بعد پوچھا بتاؤ شہاب الدین عمر اس سوال کا جواب دو، اس کا جواب دو، فرمایا بچا ہی کچھ نہیں، جواب کیا دوں، جو پڑھا تھا چلا گیا، اب تو کچھ بھی نہیں یاد، نہ سینے میں نہ دماغ میں۔ آپ مسکرا پڑے، فرمایا پریشان نہ ہو، تختی پہ کچھ نیا لکھنا ہو تو پہلے صاف کیا جاتا ہے، پہلے علم تھا اب معرفت لکھیں گے، کام آگے بڑھ گیا نا، پہلے علم تھا اب معرفت آئے گی۔ اس کے بعد دوبارہ دست اقدس رکھا تو فرمایا سینہ معرفت کے سمندروں سے موزن کر دیا، ایک ہاتھ سے لا الہ مٹا دیا، ایک ہاتھ سے بھر دیا، بس۔ تو پھر سہروردی سلسلے میں غوث بہاؤالدین زکریہ سے لے کر قیامت تک جو ہوگا، جس کو حضرت شیخ سہرورد کا فیض ہے وہ دست غوثیت مآب کا فیض ہے، حضور غوث پاک کا فیض ہے، سب ان کے مرید ہو گئے۔ دو سلسلے ہو گئے جی۔ تو سلسلہ سہروردیہ بھی غوث پاک کے درخت کی شاخ ہے، کیا شجر غوثیت کی شاخ ہے۔ تیسرا سلسلہ نقشبندیہ، حضرت خواجہ شاہ بہاؤالدین نقشبند، حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب قلائد الجواہر نے لکھا اور صاحب بہجت الاسرار نے۔ یہ امام شتنوفی شافعی، یہ محدث اور بزرگ 703 ہجری میں وفات ہوئی، 7ویں صدی کے بزرگ ہیں، آج سے 600 سوا 600 سال پہلے جنہوں نے یہ لکھی ہیں باتیں، آپ کی اور ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر کے دوران گزرے اور بخارا کی طرف، یہ جو سینٹرل ایشیا ازبکستان ملک ہے اس میں شہر بخارا ہے، جہاں حضرت شاہ نقشبند بہاؤالدین شاہ نقشبند ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرف چہرہ مبارک کیا اور کھڑے ہو کے فرمایا مجھ سے 157 سال بعد اس بخارا شہر میں میرا بیٹا بہاؤالدین پیدا ہوگا۔ فرمایا اس کو اس کے فیض کا حصہ ایڈوانس دیے جا رہا ہوں، اس کے پیدا ہونے سے پہلے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے
157 سال بعد آئے گا، اس کو فیض دے کے جا رہا ہوں۔ حضرت شاہ نقشبند جب آئے 157 سال بعد تو حضور غوث پاک کے فیض سے معمور آئے۔ تو سلسلہ نقشبندیہ جس میں حضرت شاہ نقشبند کا فیض ہے وہ بھی حضور غوث پاک کے شجر ولایت کی شاخ ہے، وہاں بھی غوث پاک کا فیض ہے۔ اس لیے کیوں نہ کہیں پکارو ہر گھڑی یا غوث اعظم، پکارو ہر گھڑی یا غوث اعظم، کہو نا پکارو ہر گھڑی یا غوث اعظم۔ ہر کوئی پکار رہا ہے، اولیاء پکار رہے ہیں، سلطان ہند پکار رہے ہیں، سلطان بخارا پکار رہے ہیں، سلطان بغداد پکار رہے ہیں، ہر کوئی پکار رہا ہے، پکارو ہر گھڑی یا غوث اعظم۔ وہ فیض پایا۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مکتوبات شریف میں، وہ فرماتے ہیں کہ طریق ولایت پر حضور علیہ السلام کی امت میں حضور سیدنا مولا علی المرتضیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پوری ولایت کا منبع اور فاتح بنایا۔ حضور مولا علی المرتضیٰ ولایت کا منبع اور سرچشمہ ہوئے، اور پھر فرماتے ہیں حضرت سیدہ کائنات ولایت کا منبع ہوئی، حسنین کریمین ہوئے، زین العابدین ہوئے، امام محمد الباقر ہوئے، جعفر الصادق ہوئے، امام موسیٰ کاظم ہوئے، امام علی رضا ہوئے۔ فرماتے ہیں یک ایک بعد دیگرے 11 امام آئے تھے حضور غوث پاک سے پہلے، تو وہ ائمہ اطہار اہل بیت حضور مولا علی المرتضیٰ کی اتباع میں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکتوبات شریف میں۔ تو ان کے ہاں ولایت عظمیٰ کا فیض آتا رہا، اور جب حضور سیدنا غوث الاعظم کی باری آئی تب سے لے کر آج تک اور امام مہدی کی آمد تک اب سب ولی غوث پاک کے محتاج ہیں۔ اب سب کو غوث پاک کا فیض ہے، سب غوث پاک کے فیض سے ہو رہے ہیں۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے، بلکہ ان کے پوتے شاہ اسماعیل دہلوی جو وہابر ہو گئے تھے، بابر سٹاپ ہے یا کیا ہے، بابرا ہو گیا نا، تو وہ بھی بابرا ہو گئے تھے، وہابر ہو گئے تھے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتابیں پڑھ کے اپنے دادا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے طریق مشرب سے ہٹ گئے تھے۔ میں اس شخص کا، اس عالم کا حوالہ دے رہا ہوں، شاہ اسماعیل دہلوی، وہ لکھتے ہیں کہ قیامت تک کوئی ولی ولی نہیں بن سکتا جب تک دفتر رسالت میں اس کی ولایت پر حضور سیدنا غوث الاعظم اور مولا علی شیر خدا مور نہ لگا دیں۔ یہ شاہ اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں، حضور غوث پاک کی مور کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب سب ولیوں کا مرجع غوث پاک ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میں بات کر رہا تھا حضرت مجدد الفسانی کی، سلسلہ نقشبندیہ کے امام، تو سارا فیض غوث پاک کا آیا، تو تمام سلاسل شجر ولایت غوث الاعظم کی شاخیں ہیں۔ آپ تو اتنے ہی سلسلوں سے واقف ہیں، عالم عرب میں 2 سلسلے اور بہت مشہور ہیں، باقی پھر سب برانچز ہیں، باقی ذیلی برانچز ہیں۔ 2 بہت بڑے معروف سلسلے چلتے ہیں عالم عرب میں، ایک طریقہ شاذلیہ، عرب میں جدھر جائیں کثرت سے طریقہ شاذلیہ ملتا ہے، مگر آج شاذلیوں کو معلوم نہیں کہ شاذلی بھی غوث پاک کی ولایت کے درخت کی شاخ ہے۔ ہر شاذلی کو نہیں معلوم، اہل علم کو، اہل تحقیق کو تو معلوم ہوتا ہے۔ امام ابو الحسن شاذلی جن کا وظیفہ حزب البحر، بڑے بڑے اولیاء عرفاء پڑھتے ہیں حزب البحر، امام ابو الحسن شاذلی یہ مغرب میں ہوئے ہیں، مزار مبارک ان کا مصر میں ہے، مزار مبارک ان کا مصر میں ہے، اسکندریہ کے پاس۔ آگے وہ مرید اور خلیفہ ہیں حضرت ابو مدین غوث المغربی کا، امام ابو الحسن شاذلی حضرت ابو مدین غوث المغربی۔ مغرب ایک ملک ہے نا، مراکش، یہ کاسا بلانکا
رباط، وہ سارے شہر اس ملک کو مغرب کہتے ہیں، اس ملک مغرب کے رہنے والے ہیں، اس لیے نام ہے ابو مدین، درجہ غوث کا تھا، ابو مدین غوث المغربی۔ امام ابو الحسن شاذلی ان کے مرید ہیں۔ اب سمجھے، امام ابو الحسن شاذلی ان کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت ابو مدین، شیخ ابو مدین غوث المغربی کے، اور حضرت شیخ ابو مدین غوث المغربی خلیفہ سرکار غوث العظم رضی اللہ عنہ۔ تو شاذلی کیا ہوئے؟ کوئی لمبا چوڑا سلسلہ سنایا ہے؟ ایک واسطے سے امام شاذلی غوث پاک کے مرید ہیں، ایک واسطے سے، ان کے شیخ ابو مدین غوث المغربی اور ان کے شیخ سرکار غوث العظم رضی اللہ۔ تو غوث پاک سب شیخوں کے شیخ، اس لیے کہتے ہیں آج آپ سمجھے سب پیراں کے پیر، سب پیراں دے پیر، ایویں کوئی عقیدت محبت نال نہیں بنایا نعرہ، ایویں نہیں بنایا کہ سب پیراں دے پیر، حقیقت یہ ہے کہ کائنات کے کل پیروں کے پیر۔ اب سب کے پیر تو ثابت کر کے بتا دیے آپ کو، گن گن کے بتا دیے۔ اور شیخ ابو مدین غوث المغربی حضور غوث پاک کی غلامی میں کہاں آئے؟ حج کے دوران مینا میں، دوران حج مینا کے میدان میں تھے، حضور غوث پاک کی غلامی میں آئے، اور پھر آپ نے اپنے مریدوں کو بھیجا بغداد جاؤ، میرے شیخ کی صحبت میں فیض پاؤ۔ آپ کے بھیجے ہوئے مرید اس دن بغداد میں موجود تھے جس دن منبر پر سرکار غوث العظم نے فرمایا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ ادھر مدین، ابو مدین المغربی غوث فاس میں، ملک مغرب کے شہر فاس کے گاؤں میں اپنے منصب پر بیٹھے تھے، ادھر بغداد میں اعلان ہوا، غوث ابو مدین مغربی نے وہی گردن جھکا دی، وہی گردن جھکا دی۔ کسی نے پوچھا حضور کیا ہوا ہے؟ فرمایا تمہیں خبر نہیں، بغداد میں غوث پاک نے اعلان کیا ہے میرا گردن ہر ولی کی گردن پر ہے، ہر ولی پر واجب ہے گردن جھکائے، ورنہ ولی نہیں رہے گا، ورنہ ولی نہیں رہے گا۔ اب جو سلسلہ شاذلیہ ہو گیا وہ بھی غوث پاک کے فیض کا ایک طریق ہو گیا۔ اور شیخ ابو العباس مرسی جن کا مزار سکندریہ مصر میں ہے، ان سے طریقہ مرسیہ ہے سارے مصر میں اور مغرب میں۔ اب کسی کو خبر نہیں کہاں کس کے مرید ہو بھی طریقہ مرسیہ میں، ہمارے شیخ کون ہے؟ حضرت فلاں المرسی۔ تو طریقہ مرسیہ یہ پوتے مرید ہیں شیخ ابو مدین غوث المغربی کے۔ شیخ ابو العباس المرسی یہ وہ ہیں، وہ کہتے ہیں لو حجبہ انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرفت عین واللہ ما عددت نفسی من زمرۃ المسلمین، اگر ایک لمحہ چہرہ مصطفیٰ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے اس لمحے خود کو مسلمان نہیں سمجھتا، ہر وقت چہرہ مصطفیٰ تکنے والے۔ شیخ ابو العباس مرسی، میں ان کے مزار پہ حاضر ہوا، امام شرف الدین بصیری کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہاں گئے تھے۔ وہ مرید امام ابو الحسن شاذلی کے، امام ابو الحسن شاذلی مرید حضرت شیخ ابو مدین مغربی کے، وہ غلام اور فیض یافتہ مرید حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو طریقہ شاذلیہ بھی ہو گیا، مرسیہ بھی ہو گیا، چشتیہ بھی ہو گیا، نقشبندیہ بھی ہو گیا، سہروردی بھی ہو گیا۔ اب پورے عالم عرب میں باقی ایک طریق رہ گیا، رفاعی۔ کیا؟ یہ بڑے سلاسل بقایا خانوادے اور بھی ہیں، مشیشیہ، بقائیہ، وہ گننے لگوں تو 200 اور جزوی طریقے خانوادے اور بھی ہیں، حد ہی کوئی نہیں، مگر بڑے بڑے گن دیے۔ کیا؟ بڑے گن دیے۔ تو پھر طریقہ رفاعیہ، کتب الاقطاب حضرت سید احمد الرفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتبوں کے کتب سید احمد الرفاعی، صاحب بہجت الادرار، بہجت الابرار۔ امام شتنوفی شافعی روایت کرتے ہیں، بہت سارے بزرگوں نے، علماء نے، محدثین نے، اولیاء نے روایت کیا، فرمایا ہم سفر پہ تھے آپ کے ساتھ مصر میں، سفر پہ تھے، اچانک ایک مقام آیا، ایک منزل آئی، اس منزل پہ بیٹھے تھے خیمے میں، یک رخت
حضرت سیدنا سید شیخ احمد الرفاعی آپ جھک گئے، گردن زمین تک جھکا لی اور کہا بل علی راسی وعینی، میری آنکھوں اور سر پر بھی ہے۔ سب پوچھنے لگے حضور یہ ماجرا کیا ہوا ہے؟ فرمایا تمہیں کیا خبر، آج بغداد کے منبر پر غوث الاعظم نے یہ حکم دیا ہے ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم ہے، گردن جھکائی ہے تاکہ ولی رہ جائیں، تاکہ ولی رہ جائیں۔ ولایت غوث پاک کے قدموں کی محتاج ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سلسلہ رفاعیہ شجر ولایت غوثیہ کی شاخ۔ میں مغرب گیا، پیرس سے فلائٹ پر میں گیا مراکش، تو کچھ نوجوان عرب مجھے پیرس میں ملنے آئے بڑی محبت عقیدت سے۔ انہوں نے کہا ہمارے شیخ آپ کو جب آپ اتریں گے مراکش شہر میں تو ایئرپورٹ پہ ہمارے شیخ اور خلفاء آپ کو ریسیو کریں گے۔ ٹھیک ہے، ریسیو ہو گئے، رات انہوں نے محفل کی ہمارے لیے، میرے لیے، اور علماء ساتھی بھی ساتھ تھے، محفل ہوئی۔ تو میں نے پوچھا آپ کا طریقہ؟ انہوں نے کہا طریقہ مشیشیہ۔ طریقہ؟ میں نے کہا بانی کون؟ حضرت شیخ عبدالسلام بن مشیش، حضرت شیخ عبدالسلام بن مشیش، عالم مغرب کا بہت بڑا معروف طریقہ ہے، اور وہاں سے فرانس اور یورپ میں بھی یہ چلتا ہے۔ بس ان سے میں نے بات سن لی۔ اس کے بعد میں نے مغرب کے اولیاء کرام کے اوپر کتابیں خریدی، حضور غوث پاک کی اور کئی کتابیں۔ اس میں پڑھا کہ حضور غوث پاک کی شاخیں فیض کی مغرب میں کیا ہیں۔ ان میں پڑھا کہ حضرت عبدالسلام بن مشیش بھی غوث پاک کے مریدوں میں ہیں، پوتے مرید ہیں۔ کیا؟ جدھر دیکھو غوث پاک کا فیض ہے، مرتبہ نبوت میں جدھر دیکھو رحمت للعالمین کا فیض ہے، رحمت للعالمین کا فیض ہے۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، کسی کی طبیعت کو پسند آ جائے قبول کر لے، ذمہ دار اور سند میں خود ہوں، اسے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کوئی اعتراض کرے میری طرف ریفر کر دو، انہیں کہا جی انہی سے پوچھے جنہوں نے کہا ہے، میں ذمہ دار ہوں، اور پسند نہ آئے تو کوئی بات نہیں، چھوڑ جائیں، کڑکڑ نہ کریں، کڑکڑ۔ مرتبہ نبوت ہو تو ہر طرف فیض رحمت للعالمین کا، اور مرتبہ ولایت ہو تو خدا کی قسم ہر طرف فیض غوث العالمین کا۔ غوث لوگ تو صرف غوث الثقلین کہتے ہیں، وہ صرف دو جہانوں کے نہیں، وہ غوث العالمین سب جہانوں کے غوث ہیں، جن و انس کے غوث ہیں، سب ولیوں کے غوث ہیں، سب جہانوں کے غوث ہیں۔ تو فیض غوث العالمین کا جو ہے وہ پرتو ہے فیض رحمت للعالمین کا، اس کا پرتو ہے۔ حضور کی سب سے بڑی شان جو ہوئی تو سب عالمین میں نہیں ہوگی، سب عالمین میں ہوگی۔ حضور کی شان جو ہوگی، بات ان کی نہیں، بات حضور کی شان کی ہے، تو کیوں نہیں ہوگی سب عالمین میں؟ سب عالمین میں ہوگی، سب زمان و مکان میں ہوگی۔ لہذا پورے اطراف و اکناف عالم میں جدھر فیض پہنچا ہے ولایت کا، اس کو تاریخ کو اوپر لے کے جائیں تو اس کی جڑ، اس کی روٹ غوث پاک کی بارگاہ، وہیں سے شروع ہوتا ہے، جدھر تحقیق کرے وہیں جا کے ختم ہوتا ہے۔ یہ میں مراکش سے کتاب خرید کے لایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے 5 بر اعظم ہیں جہاں بڑی آبادی ہے، امریکہ، آسٹریلیا اور یورپ میں تو اسلامی ملک قائم نہیں ہوئے، ان میں تو اسلامی ملک سوائے یورپ کے اندلس اسپین کا زمانہ تھا وہاں قائم ہوئے، اور باقی کچھ پھر آج کل کے یورپ میں ہیں جو اب نکل گئے۔ وہ سینٹرل ایشیا تھا اور ویسٹرن آگے بن جاتا ہے، ایسٹرن یورپ آ جاتا ہے، کچھ حصے تھے یورپ کے۔ تو اسلامی مملکتیں قائم ہوئی ایشیا میں، افریقہ میں، اور بعض جز جو ہیں وہ یورپ کے۔ تو سمجھو آدھی دنیا بر اعظموں کو تقسیم کریں، ان میں اسلامی سلطنتیں قائم ہوئیں، 2.5 بر اعظم، اور باقی 2.5 بر اعظموں میں اس میں مسلمان جا کے آباد ہوئے۔ جیسے امریکہ ہے، پورا یورپ ہے، آسٹریلیا ہے، ہر طرف آباد ہوئے۔ جہاں جہاں آقا نے فرمایا تھا جہاں جہاں سورج نکلتا غروب ہوتا ہے وہاں وہاں میری امت پہنچے گی، تو پورے عالم میں آقا کی امت ہے، مگر اسلامی سلطنتیں 2.5 بر اعظموں میں قائم ہوئی، اور 2.5 میں مسلمان جا کر آباد ہوئے۔ وہ 2.5 بر اعظموں میں جہاں سلطنتیں قائم ہوئی انکلوڈنگ یورپ، اس میں اسپین کو لے رہا ہوں، کوئی سلسلہ نہیں پہنچا جب تک اسپین مسلمانوں کے پاس تھا، اور فال آف کورڈووا ہوا
قرطبہ کا فال ہوا، غرناطہ کا فال ہوا، کوئی سلسلہ نہیں پہنچا۔ قرطبہ غرناطہ مرکز تھا فیض قادریت کا۔ غرناطہ قرطبہ حضور غوث پاک کے قادری مرکز تھے، اور جب فال ہو گیا اور اسپین واپس کرسچن ورلڈ میں چلا گیا تو پھر وہاں سے قادریت کا ہی مرکز پورے عالم کی مغرب کی دنیا کو فیض ولایت پہنچتا تھا، وہ شفٹ ہو گیا فاس میں، تو مغربی دنیا کو فاس کے ہیڈ کوارٹر سے فیض جاتا تھا۔ قادری مرکز فاس آ گئے، قادری مرکز فاس آ گئے۔ البانیہ قادری مراکز، یمن میں قادری مراکز، مکہ معظمہ میں قادری خانقاہیں تھیں، مکہ معظمہ میں قادری خانقاہیں تھیں، لبنان میں قادری خانقاہیں، بالابکہ میں قادری خانقاہیں، دمشق اور شام میں قادری خانقاہیں، فلسطین میں قادری خانقاہیں۔ تاریخ بتاتی ہے ایک وقت تھا القدس، اس کو مدینہ الگیلان کہتے تھے، بیت المقدس کا شہر۔ 40 سے زیادہ مرکز حضور غوث پاک کے قادری مرکز تھے، اس کو شہر غوث پاک کہتے تھے۔ اور باقی نقشبندی مرکز ہند ہو یا سینٹرل ایشین سٹیٹس ہوں ساری، وہ بھی غوث پاک کا فیض، شاہ نقشبند کا غوث پاک کا فیض، سوروردی جگہیں بھی غوث پاک کا فیض، گویا کل عالم میں حضور غوث العظم کا فیض رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر کیوں نہ کہیں کہ غوث پاک مرتبہ ولایت میں حضور کی سب سے بڑی شان ہے۔ اللہ نے حبیب کو رحمت للعالمین بنایا، اور رحمت للعالمین نے اس بیٹے کو کائنات ولایت میں غوث العالمین بنایا۔ اب حضور غوث پاک کی مہر سے، بلکہ بعض اولیاء اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، بعض اولیاء اللہ نے یہاں تک لکھا ہے، جب کسی کے لیے ولایت کا فیصلہ ہونے لگتا ہے کہ اسے مرتبہ ولایت پہ فائز کریں، سب سے پہلے اس کی فائل، آخری بات کہہ رہا ہوں ختم، بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کی جاتی ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں، آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے۔ حضور اس کی پروفائل، سی وی، کریڈینشلز، سی وی نہیں بناتے آپ، کہاں پیدا ہوا، کتنا پڑھا، کیا ہوا، کس کا بیعت، ساری اس کا سی وی آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ آپ دیکھ کر سائن نہیں کرتے، سائن نہیں فرماتے، اس کی سی وی فائل دیکھ کر بھیجتے، میرے بیٹے عبد القادر کے پاس لے جاؤ۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آتی ہے، وہ اس کا سی وی چیک کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جس منزل پہ چاہے گا فائز کر دے گا، جس کے لیے مناسب سمجھے گا آرڈر کر دے گا میرا بیٹا۔ حضور غوث پاک فائل دیکھتے ہیں، جس منزل پہ جس کے اہل سمجھے اس کے لیے آرڈر کر کے سائن کر دیتے ہیں۔ حضور غوث پاک کے دستخطوں سے ولی اپوائنٹ ہوتا ہے، اور توثیق کے لیے پھر فائل واپس بارگاہ مصطفیٰ میں جاتی ہے۔ حضور غوث پاک کے دستخطوں کو دیکھ کر آقا دو جہاں کے دستخط ثبت ہوتے ہیں، توثیق ہوتی، پھر ولی ولی بنتا ہے۔ کوئی ولی غوث پاک کے وسیلے اور واسطے اور غلامی کے بغیر بنے گا کہاں، اور جو بن گیا پھر غوث پاک کے بغیر بچے گا کہاں۔ اور میں نے کہا کہ جس طرح کائنات نبوت میں المثل الاعلی حضور کی ذات ہے، بڑی شان، المثل الاعلی اللہ کی سب سے بڑی شان، اس طرح کائنات ولایت میں حضور کی المثل الاعلی، المثل الاعلی حضور غوث العظم کی ذات ہے۔ حضور کی امت میں ولایت کی دنیا میں حضور کی سب سے بڑی شان غوث پاک ہے۔ اور بات ختم کرنے سے پہلے آخری بات سن لو، میں کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتا، ایک ادنا سا آدمی ہوں، ناکارہ آدمی ہوں، مگر اپنے وجدان اور عرفان اور مشاہدے سے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کائنات نبوت میں اللہ کی مثل اعلیٰ مصطفیٰ کی ذات، کائنات ولایت میں حضور کی مثل اعلیٰ حضور غوث پاک کی شان، اور اس دور میں طویل اس پورے کے پورے زمانے میں پورے عالم کے اندر غوث پاک کی مثل اعلیٰ قدوۃ الاولیاء طاہر علاء الدین کی ذات ہے۔ دیکھو، میں بہت تو پہلے گزر گئے، ہم دیکھ نہیں سکے، ان کی بات نہیں کرتا، جتنا دیکھا گنبد خضرا کی قسم ہے
جتنا دیکھا قدوۃ الاولیاء طاہر علاؤالدین جیسا کوئی نہیں دیکھا. میں ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں ان کا مرید ہوں، ان کا غلام ہوں، ان کے در کا منگتا ہوں، ان کی خیرات پہ پلنے والا ہوں، اس وجہ سے نہیں. میں کبھی خوشامد نہیں کرتا، جھوٹی بات نہیں کہتا، حق نہ سمجھوں تو زبان پر نہیں لاتا، حق کہہ رہا ہوں. قدوۃ الاولیاء حضور طاہر علاؤالدین جیسا جتنا کچھ دنیا میں دیکھا نہیں دیکھا، نہ ظاہر میں نہ باطن میں، نہ حسن میں نہ جمال میں، نہ ولایت میں نہ کمال میں، نہ تقویٰ میں نہ طہارت میں، نہ اتباع سنت میں نہ پاکیزگی و سیرت میں. ان کو جب دیکھتے حضور غوث پاک کی المثل الاعلیٰ دکھائی دیتے، المثل الاعلیٰ. چلتا پھرتے حضور غوث پاک کی مثل اعلیٰ، حضور غوث پاک کی شان دکھائی دیتے تھے. الولد سر لابی، غوث پاک کی شان دکھائی دیتے تھے. چلتے پھرتے ان کی غیرت دیکھ کر غوث پاک کی غیرت یاد آتی، ان کی عزت نفس دیکھ کر غوث پاک کی عزت نفس یاد آتی. وہ کسی دنیا میں کسی در کے سائل نہ تھے، ہر کوئی ان کا سائل تھا. کئی زندگی میں ہاتھ نہیں پھیلایا، ہر کوئی ان کے آگے ہاتھ پھیلاتا. ایوب خان سے لے کر جنرل ضیاء الحق تک ہر کوئی ان کے در پر آتا تھا، سائل بن کے منگتا بن کے آتا تھا. ان کے در پہ ہر کوئی سائل بن کے آتا تھا، منگتے بن کے آتے تھے. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ساتھ گئے چل کر ان کی منتوں پر منگتوں کو وہاں جا کر حکمران بنتے دیکھا. اس در پہ غوث پاک کی المثل الاعلیٰ تھے. دسترخوان حضور غوث پاک کے دسترخوان کا آئینہ دار، علم غوث پاک کے علم کا آئینہ دار، معرفت غوث پاک کی معرفت کی آئینہ دار. آپ مجھ سے پیار کریں، میرے ٹوٹے پھوٹے علم کو جو چاہیں بناتے پھریں، جو چاہیں بناتے پھریں، آپ کی محبت ہے، آپ کی عقیدت ہے، بڑھا کے جو کچھ چاہیں بنا لیں، جو کچھ چاہیں کہہ لیں، آپ کی محبت ہے. اللہ کی عزت کی قسم ساری زندگی میں اپنے شیخ قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاؤالدین گیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھا، جس موضوع پر سنا ان کو پہاڑ پایا، خود کو ذرہ پایا، ان کو سمندر پایا، خود کو قطرہ پایا. اب یہ موضوع الگ ہے، کیا بتاؤں بیٹھ کر. وہ میں نے ایک دن عرض کیا حضور سے کہ حضور کبھی اپنے شیخ حضور محمود اسام الدین جیلانی نقیب الاشراف کی کوئی باتیں سنائیں، اور ان کے شیخ دادا شیخ حضور قطب الوارث واصلین امام المحدثین سیدنا شیخ عبد الرحمن النقیب کی باتیں سنائیں. فرمایا بیٹا باپ کے بارے میں کیا بتائے گا، اتنے بے نیاز. یہاں پکڑ لے کسی پیر کو، خلیفے کو، باتیں سناتے سناتے کرامتے کرتے کرتے 10 سال نہیں تھکتا. میں نے ساری زندگی ان کی کبھی اپنے والد اپنے دادا کی تعریفیں کرتے قصیدے پڑھتے نہیں دیکھا. ہائے ہائے، ارے اتنی عظیم ہستی کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اس کردار کی تو گرج کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. بڑی بڑی مسندوں پہ بیٹھ کر شرماتے تھے. اپنا باپ کا بابا کا کیا بتائے گا، ہم اپنے بابا کے لیے کیا بولے گا، بس ایسی بات کرتا. بس غوث پاک کا خزانہ تھا، بس غوث پاک کا فیض. بس وہ جب بولتے تھے اپنی 16 پشتوں میں کسی کی بات نہ کرتے. وہ 16ویں پشت حضور غوث پاک کی، 15 واسطوں میں کسی کی بات نہ کرتے. جب بولتے یا غوث پاک کی بات کرتے یا محمد مصطفیٰ کی بات کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسی سلطان کے در پہ نہیں جانا، کہیں سائل نہیں ہے، کہیں منگتا نہیں. کوئٹہ میں جب شروع خداداد روڈ پہ حضور آ کے آباد ہوئے تو ایوب خان کا دور تھا. ایوب خان نے وہاں کے ایک افسر کو، کسی بڑے نمائندے کو بھیجا، عرض کیا حضور آپ تشریف لائے ہیں، ہمارے مہمان ہیں پاکستان میں، جو حکم کریں آپ کے لیے حاضر ہے، جو حکم کریں آپ کے لیے حاضر ہے، فرمائیں. حضور نے ان کو جواب دیا قدوۃ الاولیاء نے،
فرمایا اللہ کا ہم فقیر ہے، اس کا خیرات بہت ہے، جب وہ ختم ہو جائے گا تو آپ سے مانگ لے گا، جب اللہ کا خیرات ختم ہو جائے گا تو آپ سے مانگ لے گا۔ یہ نمونہ تھے وہ اولیاء کاملین کے اور سلف صالحین کے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا ایمان ہے، میں نے دیکھا ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، یقین کر لو، وہ صاحب تکوین تھے، مقام تکوین تھے۔ ولایت میں ایک مقام آتا ہے کن فیکون، اگر کوئی کہہ دے کہ ہو جا پھر وہ ہو جاتا ہے، اگر زبان سے ایسا فرما دیتے ہو جا وہ ہو جاتا ہے۔ وہ صاحب تکوین تھے۔ وہ کیا تھے ایک ناکارہ مرید اپنے بابا کا شیخ کا کیا بتائے گا، وہ کیا بتائے گا؟ تو اس لیے میں نے بات ختم کر دی ہے کہہ کر کہ حضور غوث پاک کے مسئلے اعلیٰ تھے، حضور غوث پاک کی شان تھے ان کے طریقت میں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے دامن سے وابستگی، ان کے در کی نوکری، حضور کو حضور اولیاء کی چاکری اور ان کی خیرات پہ پلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں ہم سے خوش رکھے، حضور کو خوش رکھے، اور ان کے صدقے غوث پاک خوش رہیں، اور ان کے صدقے اللہ کے حبیب کبریا خوش رہیں، ان کے صدقے خدا خوش رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو